محترم بزرگوں اور دوستوں، مختصر سے وقت میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ رکھنی ہے کہ ہم اور آپ جو کھاتے ہیں، کماتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، زمین جائیداد بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں اصل ہماری زندگی کی کمائی نہیں ہے۔ یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں، جینے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، جو مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، مسلمان کو بھی کرنا ہے، کافر کو بھی کرنا ہے، لیکن نہ تو یہ ہماری اصلی کمائی ہے، نہ ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ ہمارا اصل سرمایہ اور ہماری اصل کمائی وہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ زندگی کا جو لمحہ اللہ کی یاد میں گزر گیا، اللہ کی بندگی میں گزر گیا، وہی ہماری اور آپ کی کمائی ہے، جو مرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے ساتھ جائے گی۔ اور زندگی میں ہم نے جو کچھ بنایا، زمین جائیداد، بہت اچھا، اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ زندگی ہی میں بس ساتھ چھوڑ جائے گی۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ ہماری اصل کمائی یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، عبادت کریں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، ان کا لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، بڑے برگزیدہ صحابی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ میں 37 افراد ایسے تھے جن کو اللہ نے علم کا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ لوگ فتوے دیا کرتے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک بہت نمایاں نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ قرآن پاک بہت اچھا پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سورہ بینہ پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ پر قرآن اترتا ہے، ہم آپ سے سنیں گے، آپ ہم سے کیوں سنیں گے؟ کہا نہیں، بس آپ پڑھو، پڑھنے کا، سننے کا جی چاہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ رونے لگے کہ اللہ کا رسول جس پر قرآن اترتا ہے وہ مجھ سے قرآن سننے کو کہہ رہا ہے۔ بہت عمدہ قرآن پڑھتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب بڑھاپے میں بالکل کمزوری کے دور میں پہنچ گئے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، تو اتنی زیادہ عبادت کرنے لگے کہ لوگوں کو ترس آنے لگا کہ انہیں کچھ اپنے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت کے جو چاہنے والے تھے، اور سبھی چاہنے والے تھے، بڑے اونچا مقام رکھتے تھے، کہا حضرت آپ اتنی جفا کشی نہ کریں، اتنی عبادت نہ کیا کریں، آخر اللہ تو بے کیے دیتا ہے کمزوروں کو اور بوڑھوں کو۔ تو حضرت ایک جواب دیا کرتے تھے، کہتے کہ آپ لوگوں نے کبھی گھوڑے کی ریس دیکھی ہے؟ اس زمانے میں گھوڑوں کا دور تھا، گھوڑوں کی ریس ہوا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا ہاں دیکھی ہے۔ کہا ریس کیسے ہوتی؟ پھر خود ہی بتایا ریس اس طرح ہوتی ہے، پہلے گھوڑے دوڑتے ہیں تو اپنی نارمل رفتار کے ساتھ دوڑتے ہیں، لیکن جب وہ ہدف کے پاس پہنچتے ہیں، ٹارگٹ کے قریب پہنچتے ہیں، تو اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں نمبر 1 آنے کے لیے، پہلا آنے کے لیے۔ تو حضرت کہتے کہ زندگی گزر گئی، اب میں ہدف کے قریب پہنچ گیا ہوں، موت کے قریب پہنچ گیا ہوں، تو میں اپنی پوری زندگی بس نچوڑ دینا چاہتا ہوں، جتنا میرے پاس زندگی ہے بس میں اس کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ مزاج کیسے بنا تھا؟ یہ مزاج بنا تھا کہ وہ لوگ اپنی اصل کمائی ان اعمال کو سمجھتے تھے، ان عبادتوں کو سمجھتے تھے، ان لمحوں کو سمجھتے تھے جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے کلام کے ساتھ گزر جائے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رمضان گزر گیا اور ہمیں روزے کی توفیق ملی، اور بہت سے بندوں کو اللہ نے قیام کی یعنی تراویح کی بھی توفیق دی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی ہماری کمائی ہے، اور یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے۔ دوسری بات مجھے قرآن کریم کے تعلق سے عرض کرنی ہے۔ قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی صفت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔
حدیث پاک میں امت کو کہا گیا اقرؤوا الزہراوین، 2 روشنی والی سورتوں کو پڑھا کرو، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو۔ کیوں پڑھا کرو؟ حدیث پاک کے اندر آیا کہ یہ دونوں سورتیں کل قیامت کے دن بادل کی شکل میں آئیں گی اور پرندوں کے 2 جھنڈ کی شکل میں آئیں گی، اور اللہ کے سامنے یہ احتجاج کریں گی اور سفارش کریں گی، اور اللہ ان سورتوں کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اور پھر آگے فرمایا اقرؤوا القرآن، لوگوں قرآن کریم پڑھا کرو، فإنہ یاتی شفیعا یوم القیامہ، یہ قرآن کریم قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کر کے آئے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے وصیت کی، فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ ابو ذر غفاری، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو؟ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو گے، اللہ کا ذکر کیا کرو گے، تو اللہ اپنی مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں تمہارا چرچا اور تمہارا تذکرہ کرے گا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اس کا اس دن پتہ چلے گا جب ہمیں اللہ کا جاہ و جلال دیکھنے کو ملے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کرنے کی برکت سے تمہیں زمین میں ایک نور دے دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ دل میں ایک کیفیت پیدا کر دی جائے گی کہ نیکی سے، نیکوں سے اور نیک اعمال سے تمہیں محبت ہونے لگے گی، اور برائی سے، بری سوسائٹی سے اور برے کاموں سے تمہیں نفرت ہونے لگے گی۔ یہ ہوتا ہے نور کا مطلب۔ ہمارے نوجوان گانے بہت سنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء النبات، کہ گانا اور موسیقی، میوزک، یہ دل کے اندر نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جیسے بارش زمین میں فصل کو اگا دیتی ہے، سبزوں کو اگا دیتی ہے۔ اور قرآن کریم کا اثر بیان کیا گیا ایک حدیث میں، تو گانے کا اثر ہوا، قرآن کریم کے کیا اثر ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا، قرآن کریم کے بارے میں فرمایا گیا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابها الماء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دل ان پر بدعملی کا اور گناہ کا زنگ اور میل چڑھ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو پانی لگ جائے تو لوہے کے اوپر زنگ چڑھ جایا کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا فما جلاؤها یا رسول اللہ، پھر دل اگر گندا ہو جائے، اس پر میل چڑھ جائے تو اس پر سان کیسے لگے گی، وہ چکنا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا بکثرت تلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل، کثرت سے تلاوت قرآن کریں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں گے تو یہ دل پاک ہو جائے گا، یہ دل صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ تو ہمیں ضرور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جس بندے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم یاد کرنے کی توفیق دی زبانی، اس کے مقام و مرتبہ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب روپے، پیسے اور عہدے کی بنیاد پر آدمی کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، روپے پیسے بند ہو جائیں گے۔ اس دن اعمال کا سکہ چلے گا۔ اس دن پتا چلے گا کہ جو لوگ مسجد کی چٹائیوں پر اپنے آپ کو گھسٹ گھسٹ کر کے قرآن کریم یاد کرتے تھے ان کا مرتبہ کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ قاری قرآن سے کہہ دیا جائے گا قرآن پڑھو اور جنت کے درجوں پر چڑھتے چلے جاؤ۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو آدمی قرآن کریم یاد کرے، ہمارے حافظ لوگ پوری بات سنیں، خاص طور سے نوجوان حافظ لوگ، جو قرآن کریم یاد کرے وعامل بھی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لے، نمازوں کا اہتمام ہو، روزوں کا اہتمام ہو، ماں باپ کا ادب اور احترام ہو، ان کی خدمت کا جذبہ ہو، اور حرام سے پرہیز ہو، یہ ہے قرآن کے مطابق زندگی بنا لینا۔ جو آدمی قرآن کریم یاد کرے اور اس کے مطابق زندگی بنا لے تو اللہ اس کے والدین کو ایسا چمکتا ہوا چاند، ایسا چمکتا ہوا تاج پہنائے گا کہ اگر تمہارے گھر میں سورج آ جائے،
1.25 लाख کلومیٹر دور ہے تو اس پر آنکھیں نہیں ٹھہرتی ہیں، اتنا تیز چمکتا ہے، اگر میرے گھر میں اور اس مسجد میں آ جائے تو کتنا اس کی چمک ہوگی۔ فرمایا اس سے زیادہ چمکدار تاج ان کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ خود حافظ قرآن کا کیا حال و مقام و مرتبہ ہوگا اس کو آپ سوچیے، وہ ناقابل بیان ہے۔ تو جن کو بھی قرآن کی دولت ملی، میرے بھائیوں اس کی قدر کرو، یہ آپ کو ایک بہت اونچا مقام و مرتبہ دلانے والی ہے۔ ہر نوجوان، ہر بیٹے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو کوئی بہت بڑا تحفہ پیش کر دے جس سے ان کا دل خوش ہو جائے۔ چنانچہ جن کو اللہ پیسہ دیتا ہے وہ اپنے والدین کی طرف سے حج کرتے ہیں، کراتے ہیں، والدین اگر زندہ ہوتے ہیں بڑے بڑے صدقے کرتے ہیں، مسجد بنواتے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن کے یاد کرنے کی وجہ سے آپ ایسا بڑا ہدیہ اور تحفہ پیش کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا ویسا ہدیہ تحفہ پیش کرنے سے عاجز ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث اور سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی قرآن کریم یاد کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال جانتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، اور جن کو قرآن کریم نے جن باتوں کو، جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا اس سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، خلاصہ قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی بھی بنا لیتا ہے، تو اللہ اسے یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ اس کے رشتہ داروں میں 10 ایسے لوگ جن کی بدعملی کی وجہ سے ان کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، اللہ حافظ قرآن کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ اس کی سفارش پر 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے نجات ملے گی۔ اللہ اگر چاہتا تو خود بھی نجات دے سکتا ہے، لیکن یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑی دولت دی ہے، اس دولت کی قدر کیجیے، اور اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کا ازالہ کیجیے، ابھی آپ کے پاس موقع ہے۔ فہیم سلموں نے قرآن کریم پڑھا، آواز ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور پڑھتے بھی بہت صاف ستھرا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور رکوع سجدہ بھی انہوں نے بڑے اطمینان سے کیا۔ عام طور پر حافظ لوگ رکوع اور سجدے کا حق ادا نہیں کرتے، یہ سب خوبیوں کی بات ہیں، بس یادداشت کی کمی رہ گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کا احساس بھی ہو گیا ہوگا۔ تو اس کمی کو دور کرنا چاہیے، جس دن وہ اس کمی کو دور کر لیں گے تو ان کے پڑھنے میں مزہ آ جائے گا، اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ وہی محسوس کریں گے۔ زندگی کا ایک دور وہ ہوتا ہے جو کھیل کود میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو کمانے دھمانے میں جاتا ہے، اس کے بعد آدمی پھر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ جو آدمی حافظ قرآن ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ موقع رہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ تہجد کا مزہ حافظ قرآن کو ہے، عالم دین بننے کا مزہ حافظ قرآن کو ہے۔ جو حافظ قرآن نہیں ہے اس کے اندر مزہ نہیں ہوتا، مزیداری نہیں ہوتی۔ میں بتا رہا ہوں، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، بغیر حفظ قرآن کے علم دین کا مزہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ عز الدین ابن عبد السلام ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مصر کے، 40 سال کے ہو گئے اور کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ علمی مسائل کا تذکرہ کر رہے تھے، یہ پوچھ بیٹھے بھائی کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ کسی نے کہا تم گنوار آدمی ہو، تمہیں کیا علمی مسئلے سے لینا دینا؟ دل پر ایک چوٹ لگی، انہوں نے طے کیا مجھے پڑھنا ہے۔ 40 سال کی عمر میں، ہم تو 5 سال کی عمر سے پڑھتے ہیں، 40 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور اللہ نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے، شام کے رہنے والے تھے، چیف جسٹس تھے، اس وقت کے سب سے بڑے قاضی تھے، اور بادشاہ بھی ان کی ہیبت سے ڈرا رہتا تھا۔ بہت اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں کے یہاں پڑھتے تھے۔ نوجوانوں کے اندر غفلت ہوتی ہے، پڑھ کے نہیں دیتے تھے۔ ان کے ماموں نے کہا تمہیں کبھی علم نہیں آئے گا۔ ماموں کا یہ جملہ سن کر کے طیش آ گیا، کہا میں عالم بن کے دکھاؤں گا، اور ماموں کے پاس سے ہٹ گئے، چلے گئے دوسرے لوگوں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آج عقیدے کے اندر سب سے معتبر کتاب عقیدۃ الطحاویہ ہے، جو عرب میں عجم میں ہر جگہ وہی اتھارٹی سمجھی جاتی، وہی مستند حوالہ سمجھا جاتا ہے۔ جو عقیدہ اس میں بیان ہوا وہی سب سے معتبر۔
اور حدیث کی ایسی کتاب لکھی کہ آج تک ویسی کتاب نہیں لکھی گئی. کہا کرتے تھے کہ میرے ماموں امام مزنی اگر زندہ ہوتے تو آج دیکھ لیتے کہ وہ اپنے بھانجے کو کہہ رہے تھے کہ تو 2 پیسے کا بھی نہیں ہو سکے گا. اللہ کتنا اونچا مقام مجھے عطا فرمایا. تو میں سمجھتا ہوں انہیں بھی بہت زیادہ احساس ہو گیا ہوگا. اب انہیں حوصلہ بڑا کرنا چاہیے اور قرآن کریم کو پکا کرنا چاہیے. یہ اپنے حق میں بھی بہتر کریں گے, اپنے والدین کے بھی حق میں بہتر کریں گے, اپنے لیے بڑا خیر جمع کریں گے, اور بہرحال یہ حوصلہ افزائی کے بھی مستحق ہیں کہ یہ جمے رہے. بہت سارے لوگ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں میدان اور آئندہ پھر کبھی مسلح کے پاس نہیں آتے. لیکن یہ بڑی خوبی کی بات ہے ماشاءاللہ, یہ جیسے بھی رہے جمے رہے, سناتے رہے, اور یہ امید ہے کہ آئندہ وہ زیادہ بہتر سنائیں گے, زیادہ اچھا سنائیں گے. اب ہم دعا کر لیتے ہیں. دعا کا ادب یہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. جب اللہ سے دعا کیا کرو تو اس یقین اور اس امید سے کیا کرو انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی. فإن اللہ لا يسمع عن قلب ساہن ولاہن. جو غفلت سے دعا کرتا ہے, زبان کیا کہہ رہی ہے دل کو پتہ ہی نہیں, دماغ حاضر ہی نہیں, اللہ ایسی دعاؤں کو نہیں سنتا. بہترین دعائیں وہ ہیں جو حدیث میں اور قرآن کریم میں آئی ہیں. اس لیے کچھ وہ دعائیں کی جائیں گی, اس کے بعد پھر ہم اپنی جو ہے زبان میں دعائیں مانگ لیں گے. قرآن کریم کے ختم کے وقت حدیث میں آیا ہے دعا قبول ہوتی ہے, اور پھر یہ رمضان کا آخر بھی ہے, تو اس لیے ہم لوگ تھوڑی دیر دعا میں گزار لیتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں.